ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرے برے جنگل میں ٹنکو سارس اور لومڑی رہا کرتے۔ ان کی ملاقات اکثر ندی کنارے ہوا کرتی۔ ٹنکو سارس وہاں مچھلیاں پکڑنے آیا کرتا تو بی لومڑی بھی وہیں درخت کے نیچے کھڑی دوست پرندوں کو کہانیاں سنایا کرتی۔ ٹنکو جب بھی ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑتا تو بی لومڑی کو ضرور دیا کرتا اور دونوں درخت کے نیچے بیٹھ کر تازہ مچھلیاں کھاتے۔ اس طرح دونوں کے درمیان بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک روز بی لومڑی بولی، سارس بھائی، تم مجھے اتنے مزے کی تازہ مچھلیاں کھلاتے ہو، میں سوچ رہی ہوں تمہیں بھی کچھ کھلاؤں۔ ارے بی لومڑی، میں اس لیے آپ کو مچھلیاں تھوڑی دیتا ہوں کہ مجھے بھی آپ سے کچھ کھانے کی چیز چاہیے۔ مل بیٹھ کر کھانا تو ویسے بھی اچھی بات ہے، اور دوست تو ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ٹنکو سارس مزے سے جھومتے ہوئے بولا، ارے تم میرے دوست ہو ٹنکو، اسی لیے تو بلا رہی ہوں دعوت پر۔ کل تم ضرور آنا، میں تمہارے لیے خاص مچھلیوں کا سوپ بناؤں گی، دونوں مزے سے کھائیں گے۔ بی لومڑی تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ ٹنکو سارس سن کر بہت خوش ہوا۔ اگلے روز وہ ندی کنارے گیا جہاں بی لومڑی کا گھر تھا۔ وہ سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ کیسا مزہ آنے والا ہے، جانے وہ سوپ کتنا مزیدار ہوگا۔ آخر کار وہ بی لومڑی کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ پورے گھر میں مزیدار کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ سارس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آؤ آؤ ٹنکو میاں۔ لومڑی نے سارس کو تمیز سے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ سارس کرسی پر خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ لومڑی نے برتنوں سے ڈھانپا کھانا کھولا اور سارس کو کھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ مگر یہ کیا؟ مچھلیوں کا سوپ تو رکھا تھا، مگر ایک چپٹی سی پتلی پلیٹ میں۔ سارس نے سوپ کو دیکھا اور پھر بی لومڑی کو۔ لومڑی کو تو کھانے کی پڑی تھی۔ وہ مزے سے کرسی پر بیٹھی اور شڑپ شڑپ کر کے سوپ پینے لگی۔ سارس بیچارہ منہ دیکھتا رہا۔ اس نے مایوسی سے ایک دو بار چونچ پلیٹ میں ڈال کر سوپ پینے کی کوشش کی، مگر سوپ یا تو اس کے کپڑوں پر گرتا یا پلیٹ سے باہر۔ بھلا سارس سے سوپ کیسے پیا جاتا؟ اس کی تو چونچ پلیٹ سے ٹکرا کر ٹن ٹن کر رہی تھی۔ وہاں بی لومڑی نے سوپ کا پیالہ ختم کیا اور منہ صاف کرتے ہوئے مزے سے بولی، واہ بھائی واہ، کیسا مزہ آیا، آج تو میں نے سوپ بنایا، ٹنکو کو بھی سوپ پلایا۔ اب بولو بولو ٹنکو، کیسا مزہ آیا؟ لومڑی نے گاتے ہوئے کہا۔ سارس نے غصہ دبا لیا۔ لومڑی کو احساس ہی نہیں تھا کہ سارس نے سوپ نہیں پیا تھا۔ اس بیچارے کی چونچ کیسے پہنچتی پلیٹ کے پیندے میں؟ بی لومڑی، تم نے مجھ کو سوپ پلایا، بڑا مزہ آیا۔ سارس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب مجھے بھی ذرا موقع دو، میں تمہاری بھی دعوت کروں۔ بی لومڑی، کیا تم کل میرے گھر دعوت پر آؤ گی؟ خوب مزے اڑائیں گے، ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ سارس نے شرارت سے کہا۔ لومڑی فوراً مان گئی۔ بھلا ایک مزیدار دعوت سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ ہاں ہاں ٹنکو میاں، ضرور۔ گھر واپس آ کر ٹنکو سارس نے ڈھیر سارا اناج اور مچھلیاں کھائیں۔ اسے بہت بھوک جو لگی تھی۔ پھر وہ کل کی دعوت کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے روز بی لومڑی جھومتی جھومتی دعوت اڑانے آئی۔ سارس نے اسے تمیز سے کرسی پر بٹھایا اور مزے سے بولا، آؤ نہ بی لومڑی، کھاؤ نہ بی لومڑی۔ لومڑی نے خوش ہو کر تالی بجائی اور کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ سارس نے مسکراتے ہوئے سامنے کا برتن اٹھایا۔ سامنے مچھلیوں کا شوربہ تو رکھا تھا، مگر یہ کیا؟ ایک بوتل میں؟ لومڑی نے حیرت سے منہ کھول کر سارس کو دیکھا۔ بھلا اس کا اتنا بڑا منہ بوتل میں کہاں آنے والا تھا؟ ٹنکو سارس مزے سے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور بوتل میں چونچ ڈال کر شوربہ گڑک گڑک کر کے پینے لگا۔ بی لومڑی پہلے تو سامنے رکھی بوتل کو مایوسی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے منہ اندر ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ پھنس گیا۔ بڑی مشکل سے باہر نکلا۔
तो बी लोमड़ी ने चुपचाप बैठे रहना ही ठीक समझा। सारस ने शोरबा खत्म किया और झूमते हुए बोला, वाह वाह, क्या अच्छा खाना बनाया, हम दोनों ने मिलकर खाया। बी लोमड़ी तुम भी बोलो, कैसा मजा आया? बी लोमड़ी मायूसी से सारस की जानब देखती रही। बहुत मजा आया, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बी लोमड़ी जाने लगी। ठहरो बी लोमड़ी, मैंने बस तुम्हें ये दिखाना था कि जब हम अपनी ही परवाह करते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, तो क्या अंजाम होता है। कल मैं भी तुम्हारे घर से भूखा गया था। अगर मैं भी सिर्फ अपने खाने की फिक्र करता तो आज तुम्हें भी भूखा जाना पड़ता। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सच है, मुझे वाकई ख्याल करना चाहिए था। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और फिर बोली, आपने अच्छा किया मुझे सबक सिखाया। अब मैं कल भूखी ही जाऊंगी ना, तो एहसास होगा। सारस मुस्कुराया और मेज के नीचे से गरम गरम शोरबे से भरी प्लेट लाकर लोमड़ी के सामने रख दी। लोमड़ी उसे हैरत से देखने लगी। सारस मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त दोस्तों का ख्याल रखते हैं ना, उन्हें तंग नहीं करते, उनकी जरूरतों का बहुत ख्याल करते हैं। तुम ये शोरबा पी लो, तुमने अपनी गलती मान ली, ये सबसे अच्छी बात होती है। और असल में ताकतवर लोग ही अपनी गलती मानने का हौसला रखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और फिर बैठकर मजे मजे से गर्मा गर्म शोरबा पिया। बच्चों, एक दूसरे का ख्याल रखने से हम सब खुश रह सकते हैं। सिर्फ अपनी परवाह करना कोई अच्छी बात तो नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।